وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو تم آدم علیہ السلام کو، پس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علمی اور روحانی برتری عطا فرمائی اور اس کا نمونہ حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی اور علمی فضیلت کا فرشتوں کے سامنے بھی دکھایا گیا، تو اب فرشتوں کو حکم ہوا جب میں نے آدم علیہ السلام کو علمی فضیلت اور برتری اور بزرگی عطا فرما دی ہے، تو اب اے فرشتوں تمہیں میں حکم دیتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو فرشتے جتنے کھڑے تھے سب نے سجدہ کیا۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے، پھر اسرافیل علیہ السلام نے، پھر اسرائیل علیہ السلام نے، اور اس کے بعد پھر سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ اور یہ سجدہ کوئی صرف جھکنے والا سجدہ نہیں تھا، یہ ویسا ہی سجدہ تھا جیسا کہ ہم ماتھا رکھتے ہیں زمین پر پھر سجدہ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کیوں کروایا؟ جب اللہ کے علاوہ سجدہ جائز نہیں ہے تو فرشتوں کو کیوں کہا تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سجدے دو طرح کے ہیں، ایک ہے سجدہ عبادت اور ایک ہے سجدہ تحیت، جس کا دوسرا معنی کر لیتے ہیں سجدہ تعظیم۔ ایک ہے سجدہ عبادت اور دوسرا ہے سجدہ تعظیم۔ سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرنا یہ حرام ہے، کفر ہے، شرک ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اور سجدہ تعظیم کرنا اس سے گناہ ہوتا ہے ہماری شریعت میں اگر کوئی بندہ کسی کو تعظیم کا سجدہ کرے گا تو یہ گناہ گار ہوگا۔ اور رہی بات حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی، تو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے سجدہ تعظیم کو جائز رکھا تھا، اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں بھی سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور مبارک آیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے سرداروں کو اور اپنے وڈیروں کو اور اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضور اگر سرداروں اور وڈیروں کو سجدہ کرنا جائز ہے، آپ تو پھر امام الانبیاء ہیں، آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں ہم آپ کو سجدہ کیا کریں، آپ تو اس چیز کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ روا ہے ہی نہیں، کسی کو سجدہ اللہ کے علاوہ جائز ہے ہی نہیں۔ اور اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو امرت امرأۃ، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے فضیلت مرد کو، عظمت عطا فرمائی کہ حق ہے مرد کا، خاوند کا اپنی بیوی پر، تو فرمایا اگر میں سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز قرار دیتا تو بیوی کے لیے لازمی کر دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے، لیکن چونکہ میں سجدے کو جائز نہیں کہتا اس لیے فرمایا مجھے بھی سجدہ نہ کرو اور کوئی عورت اپنے خاوند کو بھی سجدہ نہ کرے۔ اور رہی بات حضرت آدم علیہ السلام کی، تو یہ اللہ کا حکم تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ جو سجدہ کیا گیا تھا، یہ سجدہ بطور قبلہ تھا، یعنی سامنے تو حضرت آدم علیہ السلام تھے، منہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف تھا، لیکن حقیقت میں سجدہ اللہ کی ذات کو تھا۔ لیکن یہ ظاہر الفاظ اس چیز کی نفی کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کو سجدہ تھا اور سامنے قبلہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو پھر ابلیس انکار نہ کرتا۔
تو یہ ظاہر الفاظ اس چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ سجدہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو تھا، وہ سجدہ عبادت نہ تھا بلکہ سجدہ تعظیم تھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سجدہ کس وقت کیا گیا؟ اب اس پر گفتگو تو بہت ساری ہے، اور انشاءاللہ العزیز ایک دو دنوں میں مزید اس پر گفتگو کریں گے کہ اب کس وقت سجدہ کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو فرمایا کہ جب ظہر کا وقت ہوا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، تو ظہر سے لے کر عصر تک سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں پڑے رہے۔ ہم تو 5-10 منٹ میں بھاگ جاتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا وہ ظہر سے عصر تک کا سجدہ تھا۔ اتنا طویل سجدہ ہوا، جب سجدے سے سر اٹھایا تو اب حضرت جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جو ابلیس ہے وہ کھڑا ہے، ابلیس کھڑا تھا۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام نے جب ابلیس کو دیکھا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو گئی ہے اور وہ کھڑا ہے اور اس نے تکبر کر لیا، وہ سجدے میں نہیں گیا، تو اب حضرت جبریل علیہ السلام دوسرے سجدے میں چلے گئے، اور ان کی اتباع میں پھر دوسرے فرشتے بھی دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ اب یہ سجدہ 100 سال تک جاری رہا۔ پہلے سجدہ تھا ظہر سے عصر تک، اب سجدہ رہا 100 سال تک۔ 100 سال تک کا سجدہ حضرت جبریل علیہ السلام اور سارے فرشتوں کا رہا۔ جب یہ فرشتے سجدہ سے جب انہوں نے سجدہ سے سر اٹھایا تو اب شیطان پر، ابلیس پر حضرت جبریل علیہ السلام کی پھر نگاہ پڑی۔ تو پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے اس شکرانے میں دوسرا سجدہ کیا تھا کہ یا اللہ، ہم نے تیرے حکم کی تعمیل کی، تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم تیرے حکم کی تعمیل میں سجدے میں چلے جائیں، تو اس شکرانے میں دوسرا سجدہ کر رہا ہوں کہ یا اللہ، تیرے پہلے حکم میں ہمیں دیر نہیں ہوئی، ورنہ ہمیں بھی جو ہے وہ تیری بارگاہ سے دور ہونا پڑتا۔ تو اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے سجدے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب سجدے کی توفیق مل جائے تو سجدوں پر اترانا نہیں چاہیے، جب نماز کی توفیق مل جائے تو نمازوں پر اترانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ بات مجھے یاد آئی ہے ایک بھائی کی کہ جب کھانا کھا لو نا تو کھانا کھانے کے بعد بھی ڈکار مارنے کے بجائے اگر اللہ کا شکرانہ ادا کیا جائے تو وہ نعمت بن کر رحمت بھی بن جائے گی اور بیماریوں سے چھٹکارے کا سبب بھی بن جائے گی۔ اسی طرح یہ بھی ایک نعمت ہے سجدوں کی توفیق۔ اب میں نے ایک تفسیر میں پڑھا، انہوں نے کہا پھر تیسرا سجدہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا۔ پہلا سجدہ کیا اللہ کے حکم پر، دوسرا سجدہ کیا شکرانے پر کہ اللہ ہمیں توفیق ملی۔ اب پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام کی 100 سال کے بعد پھر نگاہ پڑی نا شیطان پر، تو دیکھا اس کا جسم خنزیر جیسا ہو گیا ہے، اس کی شکل بندر جیسی ہو گئی ہے ابلیس کی، اور اس کا پہلا حسن نہیں رہا، اس کا حسن ختم ہو گیا، اس کا جو جمال تھا وہ ختم ہو گیا، اب اس کی شکل خنزیر اور جناب بندر جیسی بن گئی۔ تو اب حضرت جبریل علیہ السلام اور باقی فرشتوں نے پھر سجدہ کیا، اور اب یہ سجدہ ظہر سے عصر تک بھی نہیں تھا، اب یہ 100 سال تک کا بھی نہیں تھا، بلکہ 500 سال تک پھر فرشتے سجدے میں پڑے رہے اس شکرانے میں کہ یا اللہ ہماری شکل نہیں بدلی۔ ہاں، یہ سجدوں کی برکت ہوتی ہے کہ چہرے کھل اٹھتے ہیں، چہروں پر نورانیت آ جاتی ہے، چہروں پر شگفتگی آ جاتی ہے، اور چہروں پر حسن آ جاتا ہے، چہروں پر رعنائی آ جاتی ہے، چہروں پر جمال آ جاتا ہے، چہرے نکھر جاتے ہیں۔ جب بندہ سجدوں میں جاتا ہے تو پھر اللہ ان چہروں کو بھی سلامت فرما دیتا ہے۔ تو یہ حکم ہوا، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، فَسَجَدُوا، پس سب فرشتوں نے، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس۔ انشاءاللہ اس کا ذکر آگے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمات قبول فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وآلہ وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔